الحمد لله الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد سراجا منيرا وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعلماء ملته إلى يوم القيامة كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأزواجه أمهاتهم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. صدق الله العظيم. قادری امنا رہے غوث اعظم میزنم دم سے شیخ احمد رضا قطب عالم میزنم. بلند آواز سے قادری قادری قادریوں میں اٹھا قدر عبدالقادر قدرت نما کے واسطے دل عبث خوف سے پتا سا اڑا جاتا ہے. پلہ ہلکا سہی بھاری ہے بھروسہ تیرا. تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع. جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا.
اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا اس شادی کو خانہ آبادی میں تبدیل فرمائے اور اس کی بے شمار برکتیں زوجین کو عطا فرمائے۔ جس ماحول میں آپ بیٹھے ہیں اسی بیدار ماحول کے اندر نبی آل نبی پہ محبت کے ساتھ درود و سلام کا نذرانِ عقیدت پیش کریں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ کا بہت بڑا شکر و احسان ہے کہ رب قدیر نے ہم سب کو سنی صحیح العقیدہ مسلمان بنایا۔ رب قدیر نے ہم سب کو اہل سنت و جماعت کا ایک فرد بنایا اور کائنات میں صرف ایک ہی جماعت حق والی ہے جس کو بریلوی جماعت کہا جاتا ہے۔ چونکہ عنوان پیغام تاج شریعت ہے اور احباب نے جن مطالب و مقاصد اور جس عنوان کو بولنے کے تعلق سے مجھے حکم دیا ہے میں ان دونوں کو ملا کر کے گفتگو کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو سنی صحیح العقیدہ مسلمان بنایا اور ہماری جماعت ہی حق پر ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مدینہ شریف میں ایک بار ایک ٹیلے پر چڑھ کر کے فرمایا تھا۔ ٹیلا ایک چھوٹی سی پہاڑی ہوتی ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس پر تشریف لے گئے اور میرے نبی علیہ السلام نے اس ٹیلے پر سے جھانک کر نیچے کی طرف دیکھا اور فرمایا حل ترون ما ارا، میرے صحابہ جو میں دیکھ رہا ہوں کیا تمہیں بھی نظر آ رہا ہے؟ سرور کائنات نے فرمایا حل ترون ما ارا، میرے صحابہ جو میں دیکھ رہا ہوں تمہیں نظر آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ توجہ ہے آپ کی؟ سرکار علیہ السلام ٹیلے پر چڑھ کر فرماتے ہیں حل ترون ما ارا، اے میرے صحابہ جو میں دیکھ رہا ہوں تمہیں نظر آ رہا ہے؟ صحابہ اکرام نے عرض کیا نہیں میرے آقا، اس لیے کہ صحابہ جانتے تھے جہاں تک نبی کی نظر پہنچتی ہے وہاں ہماری نظر کیسے پہنچ سکتی ہے۔ پھر میرے نبی نے ارشاد فرمایا انی لا ارا خلال بیوتکم تقع الفتن کمواقع القطر، گھبرائیے گا نہیں، میں حدیث عربی میں پڑھتا ہوں اور ترجمہ اردو میں کرتا ہوں، اس لیے آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ سرور کائنات نے فرمایا میں اس وقت دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے گھروں میں فتنے ایسے اتر رہے ہیں جیسے برسات کے موسم میں بارش کے قطرے گرا کرتے۔ غور فرمائیے گا، رسول کریم نے کیا ارشاد فرمایا انی لا ارا خلال بیوتکم تقع الفتن کمواقع القطر، فرمایا میں تمہارے گھروں میں فتنوں کو ایسے اترتے ہوئے دیکھ رہا ہوں جیسے بارش کے موسم میں برسات کے موسم میں بارش کے قطرے گرا کرتے ہیں۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں، آپ کے گھر میں بارش ہو رہی ہو، آپ کے آنگن اور صحن میں بارش ہو، آپ سے کہا جائے میاں کھڑے ہو جاؤ ذرا قطروں کو شمار کرو کتنے قطرے گر رہے ہیں، آپ کہیں گے مولانا یہ میرے بس میں نہیں ہے۔ سرور کائنات نے ایک مثال دے کر اپنے امتیوں کو یہ سمجھا دیا ایک زمانہ ایسا آئے گا جس میں ہر طرف فتنے ہی فتنے ہوں گے، سب تمہارے عقیدے اور ایمان کو برباد کرنے میں لگے ہوں گے۔ ایک حدیث پاک اور سنو پھر نتیجہ دینے میں آسانی ہوگی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے شہید صحابی ہیں، میرے سرکار کے پیچھے انہوں نے کتنی نمازیں پڑھی ہیں تاریخ میں آج تک اس کی کوئی کاؤنٹنگ اور اس کی کوئی شمار نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں خطا لنا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خطا ثم قال هذا سبیل اللہ، ایک دن میرے نبی نے زمین پر ایک لائن کھینچی، لکیر سیدھی سیدھی، اور فرمایا یہ اللہ کا راستہ ہے۔ اس کے بعد ثم خطا خطوطا عن یمینہ وعن شمالہ، سرکار نے اس کے لیفٹ اور رائٹ دائیں بائیں اور بھی لائنیں کھینچی مگر ٹیڑھی ٹیڑھی لائنیں کھینچی۔ فرمایا هذه سبل على كل سبيل منها
शैतानुन यदउ इलैहि, कहा ये भी रास्ते हैं मगर इन रास्तों में हर रास्ते पर एक शैतान बैठा हुआ है। कहीं देवबंदियों का शैतान है, कहीं गैर मुक़ल्लिदीन का शैतान है, कहीं राफजी शैतान है, कहीं खारजी शैतान है, कहीं चकड़ालवी है, कहीं सुले कुल्लियत का पाकीज़ा नहीं बल्कि बदबूदार शैतान बैठा हुआ है, जो आपसे कहता है मियाँ शादी ही तो करना है, अपनी लड़की किसी को भी दे सकते हैं, किसी की लड़की भी ले सकते हैं, अकीदा देखने की क्या जरूरत है, उसने भी कलमा पढ़ा है, आपने भी कलमा पढ़ा है। ये सब शैतान हैं जो तुम्हें अपनी तरफ बुला रहे हैं। अब आप कहेंगे मौलाना जब चारों तरफ शैतानों का जुर्मुट है, ऐसे आलम में हम किस तरफ जाएं? तो कुर्बान जाइए मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात पर। ऐसे फितरों के बीच मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने अगर तुम्हें कुछ दिया है तो उसी जात का नाम इमाम अहमद रजा खान है, उसी जात का नाम इमाम अहमद रजा खान है जो अपने जमाने का मुहद्दिस भी है। भाई आप बोलेंगे कब? आला हजरत के नाम पर अगर आप नहीं मचल रहे हैं तो फिर किसके नाम पे मचलेंगे? मौलाना मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से बोले सुभान अल्लाह। चारों तरफ फितरे हैं, देवबंदियों के बीच, राफजियों के बीच, इन सारे फितरों के बीच में अगर अकीदा बचाने की बात आए तो कहीं रुक करने की जरूरत नहीं है। बरेली का रुक कर लेना, पैगामे ताजुश शरिया ले लेना। खुद मेरे मुर्शिद ने कहा जहां में आम पैगामे शहे अहमद रजा कर दे, पलट के पीछे देखे फिर से तजदीद वफा। अब एक चीज मैं आपको बताऊं, आला हजरत ही को क्यों लिया जाए? आला हजरत ही हक पर क्यों है? उसको हदीस के जरिए समझो, समझ में आना चाहिए आप कि हम अहले सुन्नत हक पर क्यों है। सरकार की हदीस पाक है, मिशकात शरीफ में इस हदीस को जिक्र किया गया। मिशकात शरीफ हदीस की बड़ी किताब, जिसको पढ़े बगैर कोई मौलाना नहीं बनता। अब बोलेगा वही जिसने उसको पढ़ा हो, और जिसने नहीं पढ़ा होगा तो उसके उस्ताद ने पढ़ा होगा तो वो बोल जाए। और आप भी बोलिए सुभान अल्लाह, आपने, आपके उस्ताद ने नहीं पढ़ा है तो आपके उन उलमा ने तो पढ़ा है जो आपके सामने तकरीर कर रहा है। गौर फरमाइएगा। क़ालन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम याती अलल नासी ज़मानुन फयग़ज़ु फ़ी आमुम मिनल नासी फयक़ूलूना हल फ़ीकुम मन साहबा रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम थुम्मा याती अलल नासी ज़मानुन फयग़ज़ु फ़ी आमुम मिनल नासी फयक़ूलूना हल फ़ीकुम मन साहबा असहाबा रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम थुम्मा याती अलल नासी ज़मानुन फयग़ज़ु फ़ी आमुम मिनल नासी फयक़ूलूना हल फ़ीकुम मन साहबा असहाबा रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फयुफ्तहु लहुम। सरवरे कायनात इरशाद फरमाते हैं एक जमाना ऐसा आएगा लोग अल्लाह की राह में लड़ने के लिए जाएंगे। भाई एक एक जुमले पे गौर करेंगे। मेरी तकरीर का यही एक मतलब रहता है, और तकरीर की खुसूसियत यह है कि मैं पीछे से अगली वाली कड़ी को मिलाकर के बात करता हूँ। अगर आपने पिछली बात को भुला दिया, अगली बात आपके समझ में नहीं आ पाएगी, और हो सकता है कल दिल में कहें यार मौलाना की बात पूरी समझ में नहीं आई, इसलिए मुकम्मल समझना है तो फिर हर बात को ध्यान से सुनिएगा। सरवरे कायनात फरमाते हैं याती अलल नासी ज़मानुन फयग़ज़ु फ़ी आमुम मिनल नासी फयक़ूलूना हल फ़ीकुम मन साहबा रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फयुक़ालूना हुम फयुफ्तहु लहुम। सरवरे कायनात ने फरमाया लोगों मेरी उम्मत में एक ज़माना ऐसा आएगा लोग अल्लाह की राह में लड़ने के लिए निकलेंगे, और जैसे ही तैयारी कर रहे होंगे एक दूसरे से पूछेंगे बताओ तुम्हारे दरमियान कोई मुस्तफा का सहाबी है? मुस्तफा का सहाबी है? लोग कहेंगे हाँ। हुजूर फरमाते हैं उस सहाबी की बरकत से पूरी फौज को कामयाबी मिल जाएगी। जिंदाबाद। जुमले पे जरा गौर कर। सरकार ने फरमाया सुम्मा याती अलल नासी ज़मानुन फयग़ज़ु फ़ी आमुम मिनल नासी फयक़ूलूना हल फ़ीकुम मन साहबा असहाबा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फयुक़ालूना अम फयुफ्तहु लहुम। सरकार फरमाते हैं फिर एक ज़माना ऐसा आएगा लोग अल्लाह की राह में लड़ने के लिए निकलेंगे, एक दूसरे से पूछेंगे क्या तुम्हारे दरमियान सहाबी को देखने वाला ताबई मौजूद है? भाई मेरी तरफ तवज्जो कर, सहाबी को देखने वाला ताबई मौजूद है। जिसने सरकार को देखा वो सहाबी है, जिसने सहाबी को देखा उसको बोलते
ہوتے ہیں ताबई। पूछेंगे कोई ताबई है, लोग कहेंगे हाँ हाँ। सरकार फरमाते हैं उस ताबई की बरकत से, उस ताबई की बरकत से उस फौज को कामयाबी मिल जाएगी। मोहब्बत से आवाज आए सुभान अल्लाह। उसके बाद फरमाया सुम्मा याती अलल्लासी ज़मानुन फयग़्ज़ु फ़ियामुन मिनल्लासी फ़यक़ूलून हल फ़ीकुम मन साहबा असहाबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हुजूर फरमाते हैं फिर एक ज़माना ऐसा आएगा, लोग अल्लाह की राह में लड़ने के लिए निकलेंगे, एक दूसरे से पूछेंगे क्या तुम्हारे दरमियान सहाबी को देखने वाले, ताबई को देखने वाला तबई ताबई मौजूद है? लोग कहेंगे हाँ। हुजूर फरमाते हैं कामयाबी मिल जाएगी। हदीस का टुकड़ा मुकम्मल हो गया। भाई जरा ध्यान से मेरी तरफ देखें। अब हदीस पाक का रिजल्ट और नतीजा दे रहा हूं, इस पर आपने तवज्जो नहीं की। चाहे माँ बहन और बेटियां हो या भाई हो, चचा हो, दादा हो, कोई भी हो, हर एक बात भी मेरी बात पर ध्यान दे। सरवरे कायनात ने पहली जमात का जिक्र किया कि सहाबी है तो कामयाबी है, दूसरी जमात का जिक्र किया ताबई है तो कामयाबी है, तीसरी जमात का जिक्र किया तबई ताबई है तो कामयाबी है। हमने कहा इसका मतलब यह है कामयाबी के लिए सहाबी होना जरूरी है, कामयाबी के लिए ताबई होना जरूरी है, कामयाबी के लिए तबई ताबई होना जरूरी है। अब आज के दौर में कौन कामयाब है इसको चेक करने के लिए जरूरी यह है कि सामने वाला जिसने कलमा पढ़ा है उसकी नीयत को देखो, उसकी फिक्र को देखो, उसके ज़हन और दिमाग को देखो, वो सहाबी को मानता है कि नहीं मानता है, ताबई को मानता है कि नहीं मानता है, तबई ताबई को मानता है कि नहीं मानता है। अगर तीनों को मानता हो तो समझ लेना वो हक पर है। हमने इसी तनाजुर में इसी हदीस को सामने रख के जब हिंदुस्तान का सर्वे किया, हमें एक जमात मिली जिसको राफजी और शिया कहा जाता है। हमने उनकी मजलिसों को देखा, उनकी किताबों को देखा, उनकी तकरीरों को देखा तो पता चला ये तो अबू बकर को गालियां देते हैं माअज़ल्लाह, ये तो उमर के खिलाफ बोलते हैं, ये सहाबा के खिलाफ बोलते हैं। अहमदुल फत्ता साहब ने कहा ये हक पर नहीं हो सकते, चूंकि सरकार ने कहा था जहां सहाबी है वहां कामयाबी है और यहाँ पर सहाबी की मोहब्बत है ही नहीं, इसलिए शिया हक पर नहीं। हमने कहा चलो खैर मुक़ल्लिदीन जिनको वहाबी कहा जाता है, जो सीने पे हाथ रख के नमाज पढ़ते हैं, इनको देखा जाए तो जमाने ने कहा ये भी हक पर नहीं। वजह क्या है? ये इमाम आजम की तकलीद नहीं करते, इमाम शाफई को नहीं मानते, इमाम आजम को नहीं मानते। इनसे पूछा जाए भाई आप इनकी तकलीद क्यों नहीं करते? कुरान पाक को, हदीस को समझने के लिए इमामों की जरूरत है। कहने लगे नहीं मियाँ हम तो यूं ही कुरान और हदीस से मसला निकाल लेते हैं। इतनी देर हुई, थोड़ी देर के अंदर क्या देखा जनाब, हमारे भाई बैठे हुए हैं, इनकी गाड़ी खराब हो गई। नजर मारी तो पता चला गाड़ी में पंचर हो गया है। इन्होंने कहा दुकान मिलेगी पंचर वाले की। जैसे ही पहुंचे पंचर वाले की शक्ल देखी, दाढ़ी बहुत लंबी है और उसका पैजामा घुटने तक, यहाँ पर यानी उसका पैजामा घुटने तक लगा हुआ है। इन्होंने देखकर समझ लिया ये गैर मुक़ल्लिद वहाबी मालूम होता है। कहने लगे एक बात बताइए, इमाम आजम की तकलीद करते हैं? बोला मैं नहीं करता। वो साथ ही पिंचर भी जोड़ रहा है। इन्होंने पूछा मियाँ एक बात बताओ, ये पिंचर जोड़ते हुए माँ के पेट से पैदा हुए थे? कहा यार कैसी बातें करते हैं, मैं तो सीखने के लिए फैजाबाद गया था, 2 साल लगाया है, तब मैंने ये सारा काम सीखा है। तब जनाबे मोहतरम ने कहा तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे पिंचर जोड़ने के लिए जब उस्ताद की जरूरत है तो दीन सीखने के लिए इमाम आज़म की जरूरत क्यों नहीं होगी? इमाम शाफई की जरूरत क्यों नहीं होगी? इमाम मालिक की जरूरत क्यों नहीं होगी? इमाम अहमद इब्न हंबल की जरूरत क्यों नहीं होगी? नतीजा निकाल लिया, इसके पास ताबई इमाम आजम की मोहब्बत नहीं है, लिहाजा ये हक पर नहीं। हमने कहा चलो आगे बढ़ते हैं। देवबंदी वहाबियों को देखा, इन्होंने देखा ये तो साबिरे पाक की बारगाह में जाता है, ख्वाजाए पाक की बारगाह में जाता है, गौसे पाक की बारगाह में जाता है। लेकिन वहाबी को देखा, कहने लगे हम नहीं जानते, हम नहीं जाते। हमने कहा वजह क्या है? बोले वलियों के फिर मांगना ये शिरको बिदात है माअज़ल्लाह। और कहने लगे ये मज़ारात थोड़ी है, ये तो मिट्टी का ढेर है। हम सुन्नियों ने नतीजा निकाला तबई ताबई की मोहब्बत बदअकीदा देवबंदी के पास नहीं है। हमने नतीजा निकाल लिया अगर सहाबी ना हो कामयाबी नहीं, ताबई ना हो कामयाबी नहीं, तबई ताबई ना हो कामयाबी
نہیں، جب ان ساری چیزوں کو سامنے رکھے سروے کرنے کے بعد شہر محبت مرکز اہل سنت بریلی شریف گئے. ہم نے کہا امام احمد رضا خان آپ کیا کہتے ہیں صحابہ کے بارے میں؟ کہا صحابہ نہیں، میں تو اہل بیت کے بارے میں بھی کہتا ہوں. اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور لجم ہے اور لاؤ ہے اطرت رسول اللہ کی. ہم نے کہا تبع تابعی حضرات اولیاء کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت کہنے لگے تیرے غلاموں کا لقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. ہم نے کہا وہابی صحابہ اکرام کے حضرات اولیاء کے خلاف بھوکتا ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ کہا تیرا کھائے تیرے غلاموں سے الجھے ہے منکر عجب کھانے خرانے والے. ہم نے سمجھ لیا آج کے دور میں اگر کوئی جماعت حق والی ہے تو اس کو بریلوی جماعت کہا جاتا ہے، چونکہ یہ صحابہ سے بھی محبت کرتی ہے، تابعین سے بھی محبت کرتی ہے، حضرات اولیاء سے بھی محبت کرتی ہے، اور دنیا والوں کو درس دیتی ہے تیرے غلاموں کا لقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. اچھا ایک مسئلہ بہت اٹھایا جاتا ہے، بریلی والے فتنہ پھیلاتے ہیں. میں نے کہا بدبخت اگر دین سکھانا فتنہ ہے تو میں یہ فتنے زندگی بھر کروں گا. توجہ ہے؟ دین سکھانا فتنہ نہیں ہے، دین سکھانا حقیقت میں ایمان بچانا. اونچا بولو بھائی، اونچا بولو. شادی کا موقع ہے، رشتے تلاش کرتے ہو تو یہ بھی دیکھ لیا کرو کہ سامنے والا مصطفیٰ کریم سے عشق رکھتا ہے نہیں. بہت سارے لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی ہم نے لڑکی اس لیے دی ہے کہ لڑکا سعودی ریٹرن ہے. ہم نے کہا بھائی سعودی ریٹرن ہے، جنت ریٹرن تھوڑی ہے. یہ سعودی ریٹرن ہے، جنت ریٹرن تھوڑی ہے. عقیدہ دیکھیے، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 4 وجہ بتائی تھی شادی کرنے کی. چونکہ موقع شادی کا بھی ہے اس لیے تھوڑا سا میٹر اس میں بھی ضم کر دیتا ہوں، ورنہ کوئی یہ نہ کہے کہ یار بغیر عنوان کے ہی دوسرے عنوان پہ بول کے چلے گئے، شادی پر کچھ گفتگو نہیں کی. الحمدللہ صرف لفظ نکاح پر ہی اور اسی عنوان پر فقیر کافی دیر تقریریں کر بھی چکا ہے اور اب بھی کرنے کی طاقت رکھتا ہے. مگر میں چاہتا ہوں کہ دونوں طرف کی باتوں کو سامنے رکھا جائے. ذرا غور فرمائیے گا، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا تھا تلکہ المرأة لأربعین لمالہا ولحسبہا ولجمالہا ولدینہا فاظفر بذات الدین تربت یداک. ترجمہ بعد میں کروں گا، لیکن پہلے آپ کو اور آپ کے احباب کو مبارکباد پیش کر دوں جنہوں نے شادی کے موقع پر سرکار کے جشن کا اور پیغام تاج الشریعہ کا انعقاد کیا اور یہاں پر مجھے بلایا، اہل علم کو بلایا، آپ کو دین سیکھنے اور سکھانے کا موقع عطا کیا. سرور کائنات نے تو بہت پہلے ارشاد فرمایا تھا کلو خطبت لیس فیہا تشاہد فہی کالید الجسمہ. فرمایا ہر وہ مگنی، ہر وہ پیغام نکاح. آپ جانتے ہیں شادی ہوتی ہے تو سب سے پہلے مگنی ہوتی ہے، لڑکا لڑکی کے گھر والے ایک دوسرے کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں. یہی تو ہوتا ہے نا بھائی. اب آپ دیہات کے رہنے والے ہیں، میں بھی دیہات کا ہوں. آپ بھی جانتے ہیں کھیت کس کو کہتے ہیں، میڑ کس کو کہتے ہیں، کھربا کس کو کہتے ہیں، ٹریکٹر کس کو کہتے ہیں. اسی طریقے سے بہت سی چیزیں ہیں جن کو آپ جانتے ہیں، میں جانتا ہوں. آپ کے لیبل میں آ کر کے بات کر رہا ہوں. سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہر پیغام نکاح، ہر وہ مگنی جس میں اللہ کا ذکر نہ کیا جائے. شادی کے بہت سارے مراحل ہیں، پہلے مگنی ہوتی ہے، اس کے بعد میں تاریخ پڑتی ہے، پھر شادی کا دن آتا ہے. اس کا مطلب آج 2 مرحلے ہو گئے، تیسرے مرحلے کا سلسلہ چل رہا ہے. کل انشاءاللہ بندہ دولہا بنے گا اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرے گا. سرکار نے پہلے سٹیپ پر پہلی چیز پر فرمایا کلو خطبت لیس فیہا تشاہد فہی کالید الجسمہ. فرمایا ہر وہ
وہ پیغام نکاح جس میں اگر اللہ کا ذکر نہ ہو، یعنی آپ منگنی کر کے آئے، کسی کی لڑکی کو آپ نے پسند کیا یا کسی کے لڑکے کو آپ نے پسند کیا، حدیث کا مفہوم یہ ہے گھر آ کر ڈھول تاشے بجانے کی ضرورت نہیں ہے، گھر آ کر خالی بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، کم سے کم ماں اور باپ اگر زندہ ہے تو 2 رکعت نفل نماز شکرانے کی ادا کرے، اے اللہ تیرا بہت بڑا احسان ہے، بیٹی 25 سال کی ہو گئی، کسی طرح اس نے غلط نظر نہیں اٹھائی، عزت کے ساتھ میری بیٹی کو رخصت کرنے کا وقت آ گیا ہے، اللہ تیرا شکر و احسان ہے کہ میرے بیٹے نے میری عزت کو برباد نہیں کیا، آج میرا بیٹا دولہا بننے کے قریب ہو گیا ہے۔ سرکار فرماتے ہر وہ پیغام نکاح جس میں اللہ کا ذکر نہ کیا جائے وہ کٹے ہوئے ہاتھ کی طرح ہے، ہونا یہ چاہیے آپ آئے اللہ کا ذکر کرے، حافظ قرآن کو بلا کے قرآن پاک پڑھوائے، اور اللہ توفیق دے رہا ہے تو کوئی محفل پاک سجا کر علماء اکرام کو بٹھائے اور دین سکھائے، اس لیے کہ سرکار کی حدیث کا تقاضا یہی ہے، پیغام نکاح کے بعد اگر اللہ کا ذکر ہو جاتا ہے تو وہ شادی شروع ہی سے برکت والی ہو جاتی ہے، اور اگر اس میں اللہ کا ذکر نہ کیا جائے سرکار فرماتے فہیا کل یدل جسما، وہ کٹے ہوئے ہاتھ کی طرح ہے، یعنی جس طریقے سے ہاتھ کٹا ہو وہ کمپلیٹ کام نہیں کرتا، اسی طرح وہ شادی بھی پوری طرح برکت والی نہیں ہوتی۔ سمجھ گئے؟ ہاں ادھر توجہ کریں، غور کر رہے ہیں۔ سرکار نے فرما دیا، حضور نے کہا لڑکی سے عورت سے 4 وجہ سے شادی کی جائے۔ کتنی وجہ سے؟ اور بھائی دھیان سے بولو، 4 وجہ سے۔ سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ لڑکی جو ہے مال والی ہے، دوسرا دیکھا جاتا ہے خاندان کیسا، پھر دیکھتے ہیں حسن و جمال ہے کہ، بعد میں جا کے دیکھتے ہیں نماز پڑھتی ہے کہ نہیں پڑھتی، دیندار ہے کہ نہیں۔ آخر میں سرکار نے ذکر کیا، چونکہ حضور تو اپنی امت کے حالات کو جانتے تھے، بہن بیٹیاں ماں یہاں بیٹھی ہے، اگر بھائی بیٹے بھتیجے بھانجے کا رشتہ دیکھنے جاؤ تو باقی چیزوں کو بعد میں دیکھنا، پہلے یہ دیکھنا کہ اس کے اندر دینی ماحول کس طرح پایا جائے۔ سرور کائنات نے 4 چیزوں کا ذکر کیا، لیکن سرکار سے پوچھو حضور رشتہ لے کر جائے تو پہلے دیکھے کہ باپ کتنا مالدار ہے، حضور علیہ السلام رشتہ لے کر جائے تو خاندان دیکھے، اگر لڑائی ہو جائے تو 8 لاٹھیاں نکلے گی کہ 15 نکلے گی، اس کو دیکھا جائے، سرکار حسن و جمال پہ خاص نظر کی جائے، حضور فرماتے ہیں فَظْفَرْ بِذَاتِ الدِّینِ، سب سے پہلے یہ دیکھو کہ دیندار ہے کہ نہیں، لڑکا ہو تو دیندار دیکھو، لڑکی ہو تو دیندار دیکھو۔ ہم نے کہا وجہ کیا ہے؟ اگر لڑکی دیندار ہوتی ہے، لڑکا دیندار ہوتا ہے تو اولاد بھی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی سچی پکی عاشق پیدا ہوا کرتی ہے۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ سامنے والا سنی سے عقیدہ ہے کہ نہیں، اس کا عقیدہ کیا ہے، سرکار کو کیسا مانتا ہے، نبی سے عشق کیسا رکھتا ہے، اس لیے کہ کائنات میں ہماری سب سے قیمتی چیز اور ہمارا سب سے قیمتی سرمایہ اگر کچھ ہو سکتا ہے اسی کو عشق رسول کہا جاتا ہے، محبت رسول کہا جاتا ہے۔ صحابہ اکرام نے سرکار سے کیسا عشق کیا ہے، اور عشق رسول ہی ہمارے ایمان کی جان، اور عشق رسول کے تقاضے کیا ہے وہ آپ کو سمجھا کر گفتگو کو ختم کروں۔ صحابہ اکرام کے عشق کا عالم دیکھیں، ایک صحابی ہے حضرت خبیب ابن عدی، محبت سے بولو سبحان اللہ، کیسے پاکیزہ صحابی ہے، حضور کی بارگاہ میں رہتے تھے، جب سرکار مکہ شریف سے مدینہ شریف گئے مدرسہ صفہ کھولا، 70 صحابہ اکرام اس میں ہمیشہ رہا کرتے تھے، انہی میں ایک صحابی کا نام حضرت خبیب ہے۔ جنگ بدر کے موقع پر ایک کافر کو آپ نے تہس نہس کیا، وہ مر گیا، اس کی اولاد نے آپ کو نظروں میں جچا لیا اور کہا کہ جب موقع ملے گا اس سے ہم مقابلہ کریں گے اور اس سے اپنے باپ کا بدلہ لیں گے۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس انہوں نے دھوکے سے یہ کہا کہ ہمیں دین سیکھنا ہے، آپ اپنے صحابہ کو بھیج دیں۔ انہی صحابہ میں حضرت خبیب ابن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، کفار نے پکڑ لیا اور پکڑ کر کے انہی
بندوں کو بیچ دیا جن کے باپ کو خبیب ابن عدی نے جنگ بدر کے اندر تباہ کر دیا تھا اور ان کو تہہ تیگ کر دیا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیوانوں، حضرت خبیب ابن عدی کو سولی پہ چڑھانے کا دن آ جاتا ہے۔ خبیب ابن عدی سے پوچھا گیا ایک بات بتاؤ تمہاری آخری کوئی خواہش ہے؟ خبیب ابن عدی نے کہا دعنی اصلی رکعتین، مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع دے دو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ارے بھائی بول تو صحیح یار، سبحان اللہ، اتنی پاکیزہ بات اور اتنی اچھی خواہش کر رہے ہیں۔ حضرت خبیب ابن عدی کہتے ہیں دعنی اصلی رکعتین، مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع دے دو۔ حضرت خبیب کو چھوڑ دیا گیا، کہا آپ نماز پڑھو۔ خبیب ابن عدی نماز پڑھتے ہیں، سجدہ لمبا نہیں کیا، رکوع لمبا نہیں کیا، بلکہ آپ نے میڈیم اور متوسط درجے میں نماز پڑھ کر کے آ گئے۔ کفار نے کہا خبیب نماز میں دل نہیں لگا، کہا دل تو یہ کرتا تھا جب سر کو سجدے میں رکھ دیا ہے اب دوبارہ اٹھاؤ نہیں۔ کہا پھر جلدی کیوں چلے آئے؟ کہا اس خیال میں چلا آیا کہیں تم یہ نہ سمجھ بیٹھو کہ خبیب اور جینا چاہتا ہے اور تمہاری سولی سے اس کو ڈر لگ رہا ہے۔ حضرت خبیب ابن عدی کو سولی پہ چڑھایا جا رہا ہے، ابھی آپ کو تہہ تیغ نہیں کیا گیا، ابھی آپ کا وصال نہیں ہوا ہے، زبان بولنے سے قاصر نہیں ہے۔ حضرت خبیب ابن عدی کے قریب ایک بدبخت کافر آتا ہے اور کہتا ہے عشق رسول دیکھیے گا میاں، یہ کیسا عشق ہے، ہم نمازوں کے قریب نہیں ہے، یہ کیسا عشق ہے، ہم گناہوں کے پاس چلے جاتے ہیں، بدکاریوں میں لگے رہتے ہیں، پھر یہ کہتے ہیں صاحب ہم تو جنتی ہے، یقیناً ایمان والا جنتی ہے، مگر آپ جانتے ہیں کام دوزخ کے کیے، جنت کا ہے امیدوار، قصر جنت تو بنا ہے پارسا کے واسطے۔ آپ کو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ سرکار کو کتنا خوش کر رہے ہیں۔ خبیب ابن عدی کو دیکھے سولی پر چڑھایا جا رہا ہے، بھائی موبائل بعد میں چلانا، دھیان سے میری بات کو سن۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی کو سولی پہ چڑھایا جا رہا ہے، ایک بدبخت کافر آ کے کہتا ہے خبیب یہ چاہتا ہوگا آج سولی پر تیرے نبی ہوتے معاذ اللہ اور تو اپنے گھر پر اپنے بچوں کے ساتھ عیش و آرام کی زندگی کاٹ رہا ہوتا۔ آپ نے کہا خبردار زبان پہ لگام دے، خبیب نبی سے پیار کرتا ہے، خبیب اتنا بھی گوارا نہیں کر سکتا کہ خبیب کے ہوتے ہوئے میرے سرکار کے پیر شریف میں کوئی کانٹا بھی چبھ جائے۔ تو یہ کہتا ہے نبی یہاں ہوتے۔ اب سرکار علیہ السلام کے صحابی خبیب ابن عدی کا عشق دیکھے، وہاں سارے کافر نظر آ رہے تھے، کوئی ایمان والا نہیں تھا۔ خبیب ابن عدی کہتے ہیں اے پاک پروردگار یہاں تو کوئی مسلمان بھی نہیں ہے، میرا دل چاہتا ہے تیرے نبی تک اپنا سلام پہنچا دوں، یہاں کوئی سلام پہنچانے والا نہیں ہے۔ اے میرے مولا میں اپنے سلام کو تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، تو ہی میرا سلام میرے نبی کو پہنچا دے۔ سرکار تو غلاموں کا سلام سنتے ہیں، ادھر مدینہ شریف میں سرکار صحابہ کے بیچ بیٹھے ہیں، میرے نبی کی آنکھیں بہنے لگتی ہیں، حضور رونے لگتے ہیں اور روتے ہوئے فرماتے ہیں وعلیکم السلام۔ صحابہ نے پوچھا سرکار آپ رو بھی رہے ہیں، سلام کا جواب بھی دے رہے ہیں؟ سرکار نے فرمایا رو اس لیے رہا ہوں کہ میرے خبیب کو سولی پہ چڑھایا جا رہا ہے، وہ مجھے سلام محبت پیش کر رہا ہے، اس لیے جواب دے رہا ہوں۔ خبیب ابن عدی نے سولی کے پھندے کو اور پاسی کے پھندے کو قبول کر کے دنیا والوں کو بتا دیا جان جاتی ہے تو جائے مگر سرکار کا عشق کبھی قضا نہیں ہونا چاہیے۔ بریلی کے امام نے یہی سمجھایا جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضو کرے خدا جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے۔ پہلے کا کلچر، پہلے کی تہذیب ایسی تھی کہ جب کسی کا لڑکا یا کسی کی لڑکی جوان ہو جاتی تو اس کا رشتہ تلاش کرنے کے لیے مسجدوں میں چلے جاتے۔ ایک بزرگ تھے، ان کی بیٹی جوان ہو گئی تو انہوں نے محلے کی مسجد میں نماز پڑھنا چھوڑا۔ دھیان سے میری بات کو سننا بھائی، مسجد میں نماز پڑھنا چھوڑ دی، محلے کی مسجد میں اور دیگر مسجدوں میں، دوسری مسجدوں میں جاتے، کبھی اس امام کے پیچھے نماز پڑھتے لیکن امام سنی ہونا چاہیے۔ ہمارے سنیوں میں بھی کچھ ایسے ہیں، نماز سے پڑھنا ہے، جمعہ پڑھنا ہے، کون و دوسر کی بات ہے، چلو کسی کے پیچھے بھی پڑھ لیتے ہیں۔ میں نے کہا وہابی کے پیچھے بھی نماز پڑھ لو گے؟
دیوبندی کے پیچھے بھی پڑھ لوگے تو بیوقوفی ہے۔ حضور فرماتے لا یقبل اللہ لصاحب بدعت صلاۃ ولا صوما ولا صدقۃ ولا حجا ولا عمرۃ ولا جہادا فی سبیل اللہ ولا صرفا ولا عدلا یخرج من الاسلام کما تخرج الشعرۃ من العجین۔ حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کسی گمراہ بددین بد مذہب کی نماز قبول نہیں کرتا، اس کا حج قبول نہیں کرتا، اس کا عمرہ قبول نہیں کرتا، اس کا صدقہ قبول نہیں کرتا، اس کی نفل نماز قبول نہیں کرتا، فرض نہیں کرتا، وہ اسلام سے ایسے نکل جاتا ہے جیسے آٹے سے بال نکل جائے۔ تو اس کے پیچھے نماز کیا ہوگی؟ ایک ولی کامل تھے، بیٹی کی شادی کا مرحلہ قریب آیا، لڑکا تلاش کرنے کے لیے الگ الگ مسجدوں میں جانے لگے۔ کچھ دنوں کے بعد امام صاحب نے پوچھا حضرت مسجد میں نہیں آ رہے، فرمایا میری بیٹی جوان ہو گئی ہے۔ کہا بیٹی کی جوانی سے مسجد میں نماز نہ پڑھنا ان دونوں میں کون سی مناسبت، کیا تعلق ہے؟ آپ نے فرمایا الگ الگ مسجدوں میں جا کے نوجوان تلاش کر رہا۔ سبحان اللہ کی آواز ہے۔ ہم تلاش کرتے ہیں گھروں پر، وہ تلاش کر رہے تھے خانہ خدا میں۔ کا کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ لڑکا مل گیا ہے۔ بیٹی کو آ کر بشارت دی، خوشخبری دی، بیٹی میں نے تیرے لیے متقی پرہیزگار لڑکا تلاش کر لیا۔ بیٹی نے کو اوصاف بتائے، نماز پڑھتا ہے، 5 وقتہ رات کو مسجد میں ہی سو جاتا ہے، تہجد گزار ہے۔ یا اگر کسی بندے سے کہہ دیا جائے کہ جائیے ذرا مسجد میں سے لوٹا اٹھا کے لے آئیے، کیسے چلا جاؤں حضرت جن ہے۔ میں نے کہا سارے جنات آپ ہی کے انتظار میں بیٹھے، آپ تشریف تو لائیں، پٹک پٹک کے آپ کو مارا جائے۔ لیکن پہلے کا کلچر یہ تھا، حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں جب تک میری شادی نہیں ہوئی تھی میں مسجد ہی میں سو جاتا تھا۔ پوچھا گیا وجہ کیا ہے؟ کہا رات کو تہجد میں اٹھنے کے لیے آسانی ہو جایا کرتی تھی۔ کیا تہذیب ہے، کیا کلچر ہے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے دیوانوں، ولی کامل نے کہا بیٹی لڑکا مل گیا ہے، بڑا حسین و جمیل ہے، تقوی پرہیزگاری کا پیکر ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، ظہر پڑھ کے بیٹھ جاتا ہے، رات کو مسجد میں سو جاتا ہے۔ اللہ نے توکل کی نعمت بھی عطا فرمائی ہے۔ آخر وہ دن آ گیا، لڑکی کے لیے لڑکے کے ساتھ رہنے والا، یعنی شادی کا مرحلہ قریب آ جاتا ہے اور نکاح کا دن آ گیا۔ باپ نے بیٹی کو لیا اور اس کے بعد نکاح پڑھا دیا۔ آمدم برسرے مطلب جن کی اتنی بہن بیٹیاں یہاں بیٹھی ہیں ان سے کہوں گا اگر آپ کی شادی ہو چکی ہے یا شادی ہونے والی ہو اگر کسی کی تو ایک پیغام لے کر کے جائیں۔ شوہر غربت والا بھی ہو سکتا ہے لیکن سنیت والا ہونا چاہیے، خوش عقیدہ ہونا چاہیے، اور شوہر پر کبھی غربت بھی آ سکتی ہے، کبھی خوشحالی بھی آ سکتی ہے۔ اگر شوہر غریب ہو خدا نہ اس کی غربت کا مذاق نہ اڑائیے گا، اس کے شکوے کر کے اپنے مائکے کے اندر اس کی عزت کو تار تار نہ کیجیے گا۔ اور اگر وہ غریب ہے اور آپ کے پاس پڑوس میں کوئی لڑکا مالدار ہو تو ایسا نہیں کہ نظریں دو چار کر کے اس کی عزت کو اور اپنی عزت کو تار تار کرے اس کے مال کی خاطر، نہیں بلکہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ کیجئے۔ کامیاب عورت وہی ہوتی ہے جو اپنے شوہر کا حال میں ساتھ دیا کرتی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام جب امتحان کے دنوں سے گزر رہے تھے آپ نے اپنی بیوی سے کہا تم اپنے مائکے چلی جاؤ، نہ جانے کتنے دن امتحان کے ہیں۔ حضرت ایوب کی بیوی نے جواب دیا تھا اللہ کے پیارے نبی ایک بات تو بتائے، اس حال میں اگر آپ کو چھوڑ کے چلی گئی اور قیامت کے دن میرے اللہ نے مجھ سے پوچھ لیا کہ جب ایوب کو تیری ضرورت تھی تو چھوڑ کے چلی گئی تھی تب میں خدا کو کیا جواب دوں گی؟ میں جس حال میں ہوں اسی حال میں آپ کے ساتھ رہوں گی۔ بہرحال نکاح ہو جاتا ہے، لڑکا لڑکی گھر میں پہنچتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ ایک مٹکا ہے، گھڑا ہے، اس میں پانی ہے، اس کے اوپر سوکھی ہوئی روٹی رکھی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، لڑکی نے قدم رکھا تو دیکھا ایک پرانا سا گھر ہے گھاس پھوس کا، بہت زیادہ شاندار بنگلہ نہیں ہے، شاندار خوبصورت گھر نہیں ہے، ایک پرانا سا گھر ہے۔ اندر گئی، جا کر کے شوہر سے پوچھا اے میرے شوہر ایک بات تو بتاؤ اس گھڑے میں پانی کیوں رکھا ہے اور یہ روٹی رکھنے کا راز کیا ہے؟ اس نے کہا بھائی دولہا جہاں بھی بیٹھے ہو میری بات کو سن رہے ہو تو اچھی بات ہے، ورنہ عام طور سے ان راتوں میں دولہا بیٹھے رہتے ہیں، عورتیں ہاتھ میں مہندی لگاتی رہتی ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، ایک تو عورتوں کو دیکھنا حرام، دوسرا مہندی لگوانا یہ بھی ناجائز و حرام ہے۔ اللہ خیر کار خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ ادھر دیکھیے گا، لڑکی نے کہا آپ کیا کریں گے؟ کہا اس پانی سے رات میں اس پانی کو پی کر میں روزے کی نیت کر لوں گا، سحری کی جگہ میں اور کچھ نہیں یہ
पानी पीऊंगा और इसी से सहरी करूंगा। यार सुभान अल्लाह की सदा बुलंद होना चाहिए। कितना पाकीज़ा दूल्हा है। आज पहली रात शबे ज़ुफ़ाफ़ है, लेकिन तकवा परहेज़गारी का आलम क्या है। पानी पी करके रोजे की नियत करूंगा। कहा रोटी क्यों रखी है? कहा जब दूसरा दिन आएगा, इफ्तार का वक्त आएगा, नमाज़े मगरिब का वक्त करीब होगा, तब मैं इसी रोटी से सहरी इफ्तार करूंगा। बीवी ने इतना सुना तो कहा मेरे बाप ने कहा था तुम तो बड़े मुत्तकी हो, बड़े परहेजगार हो, लिकोकार हो, तकवा शिआर हो, तुम्हारी नेकी कंप्लीट नहीं है। बीवी को सुनकर के शौहर हैरत में पड़ गया। कहा मैंने कौन सा जुर्म कर दिया है, कौन सी गलती की है जो आप मेरे ताल्लुक से इस तरह का ख्याल रख रही है। उसने कहा मेरे बाप ने कहा था तुम तवक्कुल और भरोसा रखते हो, ये तो तवक्कुल के खिलाफ है। कहा क्या बात है? कहा एक बात तो बताएं, आप पानी पीकर 10-12 घंटा रोजा रखेंगे, अहले इल्म की खास तवज्जो चाहता हूं भी। उसने कहा 10-12 घंटा रोजा रखेंगे, पानी पर जिंदा रह पाएंगे? लड़के ने कहा मुझे अल्लाह की जात पे भरोसा है, अल्लाह ताला चाहे तो बगैर पानी के भी जिंदा रख सकता है। कहा जब आपको इतना भरोसा है, रोटी उठाए, हमारे मोहल्ले में जो सबसे गरीब घर हो वहां रोटी देकर आए और अल्लाह की जात पे भरोसा करे। जो अल्लाह आपको पानी पे जिंदा रख सकता है, वो अल्लाह इस बात पे कादिर है कि इफ्तार के वक्त तुम्हारे खाने का इंतजाम भी फरमा दे। कुरान ने कहा वमन यतवक्कल अला अल्लाह फहुवा हस्बुह, जो अल्लाह की जात पे भरोसा करता है अल्लाह उसको काफी हो जाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मोहब्बत से बोलो और प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। इश्क़ रसूल सबसे पहली बुनियादी शर्त है। हुजूर अलैहिस्सलाम के सहाबी नाम है हजरत अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा साहब। ये पक्की सुन्नियत नहीं है। किसी वहाबी ने कान में कुछ काना फूसी कर दी, ठीक कह रहे हो, हमारे मौली साहब तो ऐसे ऐसे बोले थे और तोरे लोग की बोली ऐसी। भाई बात सही कह रहे हो यार, बात समझ में नहीं आती। मौली साहब हमारे बेवकूफ तो नहीं बना रहे। मैंने कही बेवकूफी है। सुन्नियत पर कैसे जमे रहना है, अगर इसको सीखना है तो अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा सहमी की बारगाह में चल। कैसे जमे रहना है, बस आखिरी बात अर्ज कर रहा हूं, उसके बाद इंशाअल्लाह गुफ्तगू खत्म कर दूं। सरकार अलैहिस्सलाम के सहाबी नाम था हजरत अब्दुल्ला इब्ने ज़ैद। देहात में है, खेत में है, वो एक खेत के अंदर काम कर रहे थे, हल जोत रहे थे। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से इश्क देखिएगा, क्योंकि मैंने कुरान की आयत भी वही पढ़ी है जिससे इश्क रसूल साबित होता है। नबी तुम्हारी जानो के तुमसे ज्यादा हकदार है। सरकार अलैहिस्सलाम के इश्क का आलम देखे। खेत में हल जोत रहे थे, उनके बेटे हजरत उसामा आए, रोते हुए भर्राई हुई आवाज में कहने लगे अब्बा जान, आज मदीने के ताजदार का इंतकाल हो गया है, आज मुस्तफ़ा करीम का विसाले पुरमलाल हो गया है, आज मेरे नबी इस दुनिया को बज़ाहिर छोड़कर उखरवी दुनिया की तरफ तशरीफ लेकर के जा रहे हैं। कितने गम की खबर थी। सहाबी रसूल हजरत अब्दुल्ला इब्ने ज़ैद मुस्तजाबुद्दावात, यानी जो दुआ करते थे अल्लाह कबूल फरमा लिया करता था। आपने रब की बारगाह में हाथों को उठाया है। इश्क देखिएगा, आप हाथ उठाकर दुआ करते हैं मौला मेरी आंखों की रोशनी खत्म कर दे, मैं बीना नहीं नाबीना होना चाहता हूँ। हे मेरे मौला ये आंखें तेरी अमानत है, इस अमानत को तेरी बारगाह में दोबारा मैं तेरी बारगाह में पेश करना चाहता हूँ। इधर सहाबी रसूल ने दुआ की है, उधर आंखों की बीनाई चली जाती है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आंखों की बीनाई चली गई। अब आसमान को नहीं देख सकते थे, न जमीन की कैफियत को बता सकते थे। किसी ने सवाल कर लिया, अहले इल्म की तवज्जो चाहूंगा, खास तौर से आपकी भी, इश्क रसूल ऐसा हो, ये कैसा इश्क है मियां? रात को मोबाइल की स्क्रीन पर नजरें जमा कर पूरी पूरी रात सोशल मीडिया पे लगे रहते हैं, नमाज़े फज्र गायब हो जाती है। जब मौका मिलता है मोबाइल में गाने सुनते हैं, गंदी तस्वीरें देखते हैं, पिक्चरें देखते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये आंखें अल्लाह ने किस लिए दी थी? इन आंखों का मकसद अगर समझना है तो अब्दुल्ला इब्ने ज़ैद से समझो। आपसे किसी ने पूछ लिया आपने ये दुआ क्यों की थी, आपकी बीनाई चली गई, ए अल्लाह मेरी आंखों को वापस ले ले। कहा सुन, मैंने आंखें पाई किस लिए थी? मैंने आंखें इसलिए पाई थी कि जब नमाज ज़ोहर का वक्त आए सरकार के चेहरे को देखता चला जाऊं, जब असर में जाऊं नबी के चेहरे को तकूं, मगरिब में जाऊं सरकार के चेहरे का दीदार करूं,
لوں، عشاء میں جاؤں سرکار کا چہرہ دیکھ کر گھر آ جاؤں، فجر میں جا کے پھر نبی کا چہرہ دیکھ لوں۔ اب اگر سرکار علیہ السلام اس دنیا سے بظاہر تشریف لے گئے تو ظہر پڑھوں گا ضرور لیکن نبی کا چہرہ نظر نہیں آئے گا، عصر پڑھوں گا ضرور نبی کا چہرہ نظر نہیں آئے گا۔ اس لیے میں نے جس کے دیدار کے لیے یہ آنکھیں پائی تھی اب وہ قبر انور میں تشریف لے کر کے جا رہے ہیں، اس لیے میں نے کہا اب ان آنکھوں کو دیکھنے کے قابل نہ چھوڑا جائے، اس لیے کہ دیکھنے والی ذات جس کو دیکھا جاتا وہ دنیا سے بظاہر تشریف لے گئے، اس لیے میں نے آنکھوں کو خدا کی بارگاہ میں پیش کر دیا ہے، قربان کر دیا ہے۔ سرکار مفتی اعظم بریلی کی سرزمین سے پکار اٹھے اور کہنے لگے تمہیں نہ دیکھوں تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں۔ یہ صحابہ اکرام کا عشق تھا۔ بات سمجھ گئے؟ آخری بات اور آخری نصیحت آپ کو سمجھا کر گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ بد عقیدہ لوگوں سے نہ رشتے کرنا ہے، نہ دوستی کرنا ہے، نہ تعلقات قائم کرنا ہے۔ اذا رأيتم صاحب بدعة فاقفهدوا في وجهه فإن الله تعالى يبغض كل مبتدع۔ معلوم ہے بد عقیدہ ملے تو کیسے چہرہ کرنا چاہیے؟ حضور فرماتے ہیں اگر تمہیں گمراہ بددین مل جائے تو اس کے سامنے ترش روئی سے پیش آؤ، چہرہ بگاڑ کر۔ بات سمجھی کہ نہیں سمجھی؟ کیوں؟ حضور نے فرمایا چونکہ اللہ تعالیٰ کسی بدعتی کو پسند نہیں کرتا، جب خدا پسند نہیں کرتا تو بندہ کیوں پسند کرے؟ نہ کسی بد عقیدہ کا نکاح پڑھانا ہے، نہ تعلقات قائم کرنا، نہیں۔ حضرت ابو بکر و عمر کو گالیاں دینے والا ایک شخص تھا، اس کے پاس ایک بندہ بیٹھتا تھا، دوستی تھی۔ ابو بکر و عمر کو گالیاں دینے والا نہیں مرا بلکہ جو بیٹھتا تھا اس کے ساتھ جا کر اس کو موت آئی، لیکن موت سے پہلے کیفیت کیا تھی؟ اس کی زبان بولنے سے قاصر نہیں تھی، بول سکتا تھا۔ گھر والوں نے کہا کلمہ پڑھا۔ محترم توجہ، کتنا قیمتی جملہ بتا۔ نچوڑ تو یہی ہے نا کہ ہم مرتے وقت ایمان کی دولت لے کر کے جائیں۔ بچا کیا؟ زندگی آپ نے کیسی بھی کاٹی، غربت میں کاٹی، مالداری میں کاٹی، لگزری لائف جی کر گئے، یہ غربت کی زندگی، مگر ایمان ساتھ گیا تب آپ کامیاب ہیں۔ لہد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ جب چراغ ہی گل ہو گیا تو پھر روشنی تلاش کیسے کرو گے؟ اندھیروں میں آپ کو پتہ کیسے چلے؟ قبر تو بہت تاریک ہے، وہاں کوئی لائٹ نہیں ہے، وہاں کوئی روشن دان بھی نہیں ہے جس سے ہوا آ سکے، وہاں کوئی ساتھی بھی نہیں ہے جو آپ کا ساتھ دے سکے۔ ساتھی ساتھی کہہ کے پکاروں، ساتھی ہو تو آواز آئے۔ اکیلے ہیں سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیوانوں، جو ابو بکر و عمر کی گستاخی کرنے والے کے پاس بیٹھتا تھا، اس شخص کے مرنے کا وجہ قریب آیا، گھر والوں نے کہا کلمہ پڑھ، کلمہ پڑھ، کلمہ پڑھ، کلمہ پڑھ۔ کلمہ زبان پہ نہیں چڑھ رہا، ابھی بول سکتا تھا، معلم یغرغر سانس یہاں نڑکھڑے میں نہیں آئی تھی کہ یہاں سے نکلنے کے بعد انسان مر جاتا ہے نا، ابھی بولنے کی کیفیت باقی تھی۔ گھر والوں نے کہا بولتا کیوں نہیں ہے؟ کہنے لگا بولوں کیسے؟ سامنے دو شخص کھڑے ہیں جو مجھ سے کہہ رہے ہیں تیری زبان پہ کلمہ نہیں چڑھے گا، اس لیے کہ تو ابو بکر و عمر کے گستاخ کے ساتھ بیٹھتا تھا۔ اندازہ خود لگائی، بیٹیاں دینے کے لائق نہیں ہے، دوستی کرنے کے لائق نہیں ہے۔ بھئی آپ کے باپ کا اگر کوئی دشمن ہو تو شادی میں نہ بلا، تو رسول پاک کے دشمن سے دوستیاں کرنے کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سرکار سے وہ سچا عشق نہیں کرتے جو عشق ابو بکر صدیق اکبر نے کر کے دکھایا۔ حضرت ابو بکر صدیق اکبر کے والد نے ایک بار میرے سرکار کے خلاف زبان کھولی تھی، آپ نے اپنے والد کو سینے پر اتنی زور سے مارا، فسقط علی وجہہ، منہ زمین پہ گر گیا۔ حضور کی بارگاہ میں آئے، میرے سرکار نے فرمایا دوبارہ ایسا مت کرنا، چونکہ سرکار کو پتا تھا ان قریب ان کے باپ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونے والے، مگر ابو بکر صدیق اکبر کا عشق دیکھے کہتے لو کان السیف عندی لقتلتو، سرکار خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں اگر اس وقت میرے پاس تلوار ہوتی تو میں باپ کا چہرہ نہیں دیکھتا، مصطفیٰ کی ذات کو دیکھتا، اس کی گردن مار دی۔
یہ عشق رسول ہے جو ابو بکر صدیق اکبر نے ہمیں سکھایا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق اکبر عمر فاروق اعظم کے گستاخ کے پاس بیٹھنے والا جب مرتے وقت ایمان کی دولت سے اور کلمے سے محروم ہو رہا ہے تو جو سرکار کے گستاخوں سے دوستی کرے، ان کو بیٹیاں دے، ان کی بیٹیاں لے کر آئے، ان سے رشتے قائم کرے، ان کے ساتھ اٹھ بیٹھ کرے، ان کو شادیوں میں ملائے، وہ خود ان کی شادیوں میں جائے، ان سے یاری دوستی کرنے والا اپنے ایمان کی خیر منائے، اپنے جنازے ٹھیک کر لو، خدا نہ کرے مرتے وقت یہی حالت ہو جائے اور کلمہ نصیب نہ ہو تو زندگی میں کیا تھا، اسلام کے نام پہ کھاتے رہے، اسلام کے نام پہ جیتے رہے، مصطفیٰ کا کھاتے پیتے رہے، پھر اس سے فائدہ کیا ہے؟ اگر سچے وفادار ہو اور یہ کہتے ہو کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا، تو اس کا حق ادا کرو، ہر بد عقیدہ سے نفرت کرو اور دنیا والوں کو یہ پیغام دو، دشمن احمد پہ شدت کیجیے، ملحدوں کی کیا مروت کیجیے، غیظ میں چل جائے بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے۔ اور بریلی شریف مرکز ہے اپنا، بولو ہے کہ نہیں؟ اور بریلی شریف کو مانتے ہو نا تو اعلیٰ حضرت کو بھی مانتے ہو، اور جب اعلیٰ حضرت کو بھی مانتے ہو تو سرکار تاج الشریعہ کو بھی مانتے ہو، اور سرکار تاج الشریعہ کو مانتے ہو تو تاج الشریعہ کا سچا بیٹا ہے حضور قائد ملت۔ توجہ ہے آپ کی؟ میں عرض کیا کر رہا تھا؟ سرکار علیہ السلام کے گستاخ کے ساتھ دوستی کرنے والا کس قدر بدبخت ہوتا ہے۔ عشق پیدا کیجئے، سچا عشق، اور سچا عشق ہی بریلی آپ کو سکھاتا ہے۔ کچھ آباب ایسے بھی ہیں جو حضور قائد ملت کے خلاف بھی زبان کھول دیتے ہیں۔ حضور قائد ملت کوئی ان پڑھ نہیں ہے، پڑھے لکھے سچے جانشی ہیں جنہوں نے افتاء یعنی مفتی کا کورس بھی حضور تاج الشریعہ سے کیا ہے۔ سمجھ میں آئی بات آپ کی؟ اچھا قائد اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے۔ اس دور میں اگر آپ کو صحیح پیر کی تلاش ہو تو حضور قائد ملت کے دامن سے جڑ جاؤ۔ بڑا کشادہ دل ہے، نہ اس سے کوئی بغض ہے، نہ اس سے کوئی حسد ہے، نہ اس کا پروگرام کینسل کرانا ہے، نہ اس کا کرانا ہے، نہ کچھ کہنا، سیدھی سیدھی بات ہے۔ فرماتے میرے اسٹیج پر وہی آئے جو مسلک اعلیٰ حضرت کو ماننے والا ہو، بس کسی کو بلا لے۔ آج تک مجھے حضرت نے زندگی میں کبھی جلسہ لینے والوں سے یہ نہیں کہا کہ مولانا شہزاد ہی آئیں گے میرے جلسے، کبھی نہیں، کوئی پابندی نہیں، بس مسلک اعلیٰ حضرت کا سچا مبلغ ہو، اسی کو حضور قائد ملت پسند فرماتے۔ بس آخری بات عرض کر رہا ہوں، اپنی بچیوں کو بچاؤ۔ حالات بہت خراب ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے ہماری کتنی بچیوں کو گبن کر کے بربادی کی طرف لے کر آتے ہیں، کچھ فتنہ ارتداد میں مبتلا ہو جاتی ہیں، یاری دوستی میں چلی جاتی ہے۔ اپنی بچیوں کو دین سکھاؤ، پردے کا ماحول پیدا کرو۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے مسلک کو مانتے ہو تو یاد رکھو دین سکھانا بہت ضروری ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی تھے، چونکہ شادی کا موقع ہے اس لیے اسی واقعے کو ضم کر رہا ہوں، جوڑ رہا ہوں۔ سرکار کے صحابی نام حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، محبت سے بولو سبحان اللہ۔ سرکار کی یہ صحابی مسجد ہی میں نماز پڑھ کے ٹھہر جاتے۔ ایک دن حضور نے کہا شادی نہیں کرو گے، جوان ہو گئے ہو؟ 3 بار پوچھا حضور سے، حضور نے 3 بار پوچھا، عرض کرنے لگے سرکار مجھے کون لڑکی دے گا، میرا رنگ ساولا، میرا خاندان بھی بڑا نہیں، میرا بیک گراؤنڈ بھی مضبوط نہیں۔ حضور نے کرم فرمایا کہ فلاں صحابی کے گھر چلے جاؤ اور جا کر کے اس سے کہنا کہ حضور نے تجھے اور تیرے گھر والوں کو سلام بھیجا ہے اور پیغام بھی بھیجا ہے کہ اپنی بیٹی کی شادی میرے ساتھ کر۔ گئے صحابی رسول، دروازہ کھٹکھٹایا، بولے کون ہو؟ کہا میں حضور کا صحابی ہوں۔ کہا اچھا ٹھیک ہے آئیے، اندر بٹھایا۔ کہا حضور نے آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو سلام بھیجا ہے۔ یار بولو تو صحیح سبحان اللہ۔ سرکار اگر کسی کو سلام بھیج دے تو کتنی سعادت کی بات ہوگی۔ کہا پیغام بھی ہے، زوجونی ابلتکم، اپنی بیٹی کی شادی میرے ساتھ کر دو۔ حضور نے کہا، شوہر نے کہا کہ باپ، لڑکی کے باپ نے کہا میں اپنی بیوی سے مشورہ کر لوں۔ اندر گئے، بیوی کو ساری کیفیت بتائی۔ بیوی نے کہا معذرت کر لیجئے اور کہنا کہ ہم اپنی بیٹی کو آپ کے نکاح میں نہیں دے سکتے، ہماری بیٹی حسن و جمال کا پیکر ہے، آپ کی یہ کیفیات ہے۔ لیکن اگر بچیوں کو آپ نے دینی تعلیم دی ہو اور باپ کا قدم اگر شریعت سے ہٹ جائے تو بیٹی کس طرح رہنمائی کرتی ہے، ذرا اس پہلو پر غور کیجیے۔ صحابی رسول کے ذہن سے قرآن کی آیت نکل گئی،
چونکہ حضور کا مشورہ نہیں تھا، حضور کا حکم تھا، اور قرآن کہتا ہے وما کانا لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیرۃ من امرہم، جب ایمان والے مرد و عورت کو اب کوئی اتھارٹی نہیں رہتی، جب اللہ اور اس کے رسول نے فیصلہ کر دیا ہے تو جو فیصلہ رسول کریں گے اس کو ماننا ہوگا، جو خدا فیصلہ کرے گا اس کو ماننا ہوگا۔ سرکار نے فیصلہ کر دیا تھا کہ جلیبیب کی شادی اس لڑکی سے ہونا ہے، لیکن صحابی کے ذہن سے قرآن کی آیت نکل گئی، انہوں نے شاید اس کو مشورہ سمجھ لیا۔ حضرت جلیبیب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں، باپ بیٹی سے، باپ اپنی بیوی سے، اپنی اس لڑکی کے ماں سے مشورہ کر کے جب باہر آیا اور آ کر اس سے کہا، حضرت جلیبیب صحابی رسول سے کہا، ہم آپ کے ساتھ اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں کر سکتے۔ یہ بات لڑکی کے کان تک پہنچتی ہے، پردے کے آڑ میں بیٹھی تھی، کہنے لگی ابا جان اتردون علی امر رسول اللہ، آپ حضور کے فرمان کو رد کر رہے ہیں؟ ارے فرمان کس نے بھیجا ہے؟ سرکار علیہ السلام نے بھیجا ہے۔ باپ کا قدم وقتی طور پہ دائیں بائیں ہوا تھا اور وہ قرآن کی آیت بھول گئے تھے۔ بیٹی نے رہنمائی کی، کہا ابا جان اب اللہ کے رسول کے فرمان کو رد کر رہے ہیں۔ یہ زبان مقال سے کہہ رہی تھی اور زبان حال سے گویا یہ کہہ رہی تھی ابا جان آنے والے کا حسن نہ دیکھے، بھیجنے والا مصطفیٰ تو بڑا حسین و جمیل ہے۔ عشق ہوتا ہے، عشق رسول کا ایک فضل و کمال ہے۔ یہ کوئی عشق رسول ہے، تو مسلمان ہے، کسی غیر مسلم لڑکے نے ذرا سی نظر ملائی اور تو نے اپنی زندگی کا فیصلہ اس کے ساتھ کر لیا۔ لعنت ہے ایسی زندگی پر، یاد رکھنا قبروں میں تمہیں سختی اور عذاب سے بچانے والا صرف ایک ہی مذہب ہے، اس کو مذہب اسلام کہا جاتا ہے۔ کسی نے تمہیں عزت نہیں دی ہے، عزت اگر دی ہے تو مصطفیٰ کی شریعت نے عزت عطا فرمائی۔ حضرت جلیبیب کا ہاتھ پکڑا، صحابی رسول نے اپنی بیٹی کو لیا، سرکار کی بارگاہ میں جا کے معافی مانگی، حضور قرآن کی آیت ذہن سے نکل گئی تھی، ہم نے ایسا فیصلہ کر لیا تھا، حضور معاف کر دیں۔ میرے سرکار نے معاف کیا، معاف کر کے نکاح پڑھایا، نکاح پڑھانے کے بعد حضور نے ایک ہی دعا کی، اللہم صب علیہ الخیر صبا ولا تجعل عیشہا کدا۔ بڑے قریب تھے وہ صحابی، حضور نے کہا مولا اس بچی پر بھلائی اڈیل دے، بکثرت بھلائی عطا فرما اور اس کی زندگی کو خوشحال بنا۔ اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا کی، مدینہ شریف کے اندر سخاوت کرنے والوں میں جہاں عثمان غنی کا نام آتا تھا وہیں حضرت جلیبیب کا نام بھی آتا تھا۔ جنگ احد کا موقع ہے، میرے سرکار علیہ السلام نے اعلان کیا چلو اسلام کے نام پر قربانی پیش کرنا، انہوں نے بھی نام لکھوا دیا۔ جنگ ہوئی، صحابہ اکرام کی شہادتیں ہو گئیں، 70 صحابہ اکرام شہید ہوئے۔ حضور نے فرمایا سب کے جنازے اکٹھے کرو، سب کے جنازے اکٹھے کر لیے گئے۔ پھر میرے سرکار نے فرمایا حل تفقدون آدھا کوئی رہ تو نہیں گیا؟ صحابہ نے کہا نہیں حضور سب کے جنازے ہم لے آئے ہیں۔ تب میرے نبی رونے لگے اور رو کر فرمایا میرا جلیبیب کہاں ہے؟ صحابہ اکرام پریشان ہو جاتے ہیں، حضرت جلیبیب کو تلاش کرنے گئے تو کیا دیکھا 7 کافروں کے بیچ اکیلا مصطفیٰ کا شیر لیٹا ہوا ہے۔ قتل 7 ثم قتلوا، پہلے آپ نے 7 کافروں کو جہنم رسید کیا، پھر سب نے مل کر صحابی رسول پہ حملہ کر دیا۔ خبیب ابن حضرت جلیبیب کی لاش کو سرکار کی بارگاہ میں لایا گیا۔ اس جملے پہ ہر ایک کی توجہ چاہتا ہوں، ابھی 2 مہینہ آپ ذی قعدہ چل رہا ہے، ذی الحجہ آئے گا، اس کے بعد محرم کا مہینہ آئے گا، ہر آدمی ایک حدیث سنائے گا، الحسن والحسین منی، الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ سبحان اللہ، سرکار نے پاکیزہ رشتے اور نسبت کا تذکرہ کیا ہے، لیکن اس صحابی کے لیے بھی کمال دیکھو۔ حضور نے جیسے ہی لاش مبارک کو دیکھا سرکار فرمانے لگے جلیبیب منی وانا من جلیبیب، جلیبیب مجھ سے ہے میں جلیبیب سے ہوں۔ بولو یار سبحان اللہ، جلیبیب مجھ سے ہے میں جلیبیب سے ہوں، جلیبیب مجھ سے ہے میں جلیبیب سے ہوں۔ ایک صحابی کہتے ہیں میری آنکھوں نے وہ منظر محفوظ کر لیا تھا کہ سرکار نے تلے تنہا ان کے جنازے کو ہاتھ میں اٹھایا ہے اور سرکار قبر انور میں اترتے ہیں اور ان کو زمین پہ لٹاتے ہیں، قبر میں لٹاتے ہیں۔ صحابی کہتے ہیں دل یہ چاہتا تھا کاش آج مجھے موت آئی ہوتی، سرکار کے ہاتھ ہوتے، میری قبر ہوتی، میرے نبی قبر میں اتر کے اپنے ہاتھوں سے مجھے زمین پہ لٹا رہے ہوتے۔ آپ نہیں جانتے ہیں سرکار تاج الشریعہ نے یہی تو کہا، آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی، قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہے۔ سرکار کے آنے
فضل و کمال کیا ہوتا ہے؟ اعلیٰ حضرت نے کہا قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، بلند آواز سے نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، عشق محبت عشق محبت، بستی بستی قریہ قریہ، مناظر اہل سنت علامہ مفتی شہزاد صاحب قبلہ۔ بس انہی باتوں پر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں، اور آپ کو بھی اور میں خود کو بھی یہ نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہمیشہ مسلک اعلیٰ حضرت پہ زندہ رکھے۔ سرکار تاج الشریعہ فرماتے ہیں مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے، مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے، ایک پہچان دین نبی کے لیے۔ محترم نے کہا تھا صرف ایک شعر ان کی دلجوئی کے لیے پڑھ دیتا ہوں، باقی اشعار نہیں۔ سرکار استاد زمن علامہ حسن جو اعلیٰ حضرت کے مجلے بھائی تھے، ان کے کلام کا ایک شعر سنیے گا۔ تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، 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 ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا، ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا، تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، تمہارے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے، تمہارے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے، حسن فقیر کا جنت میں بستر ہوگا، تمہارا نام مصیبت